اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، مجلس نمبر 21، صفحہ نمبر 122۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ توکل علم توحید کا لازمہ۔ توکل کی اہمیت یہی بہت ہے کہ یہ توحید کے قطعی لوازمی سے ہے۔ انبیاء کی اولین دعوت توحید تھی۔ قرآن مجید سارے کا سارا توحید کے موضوع پر ہے۔ وہ علم جس کا حصول سب پر واجب ہے علم توحید ہے۔ علم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کی انتہا اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دینا ہے۔ جو شخص حقیقتاً عالم بننا چاہتا ہے، اس کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنی توحید کو درست کرے اور اس کی تکمیل کرے۔ یہ نہ کہے کہ کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں اور کیا ہمارا توحید پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ توحید کی کسوٹی قلبی یقین اور لا الہ الا اللہ کا حقیقی فہم ہے، اور توحید افعالی پر ہے کہ عالم ہستی میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے بھی یقیناً ضروری ہے۔ نیز ہر نعمت کا عطا کنندہ اللہ تعالیٰ ہے، پر بھی تہہ دل سے ایمان ہونا چاہیے، صرف زبان سے اس کا اقرار کافی نہیں۔ الفاظ اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ دن رات میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور کم از کم 10 بار رب العالمین کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن صرف یہ الفاظ ادا کر دینے سے پروردگار کائنات پر ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ تہہ دل سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب انسانوں ربوبیت کے دعوے داروں کا خالق وہی ہے۔ پس الفاظ مقصود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبان پر جاری ہو کر بدن کو پاک کر دیتے ہیں تاکہ اس پر اسلامی احکام لاگو ہو سکیں، بلکہ اصل مقصود وہ حقیقت واقعی ہے جس پر ہر انسان کا ایمان ہے کہ وہ عالمین کا پروردگار ہے، اور ذرہ خرد سے لے کر ہاتھی اور انسان تک، اور آسمان و زمین اور سب فلکی ستارگانی اور کہکشانی نظاموں سے لے کر جن و ملک تک کا خالق اور ان کے امور کا مدبر و مدیر ہے۔ تمام ذرات وجود ابتدائے تخلیق سے لے کر کمال خلقت تک اسی کے دست تربیت کے پروردہ ہیں۔ وہ انسانوں کا بھی رب ہے اور تمام مظاہر وجود کا بھی، اور جب تک ایمان کی رسائی اس منزل تک متحقق نہ ہو توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ ہر ایک انسان کی بصیرت کے لیے خالق کائنات کا مشاہدہ ممکن نہیں، لیکن کم از کم قرآن مجید پر ایمان کی وجہ سے یقین قلب کا پختہ ہونا ضروری ہے تاکہ حقیقی اسلام حاصل ہو سکے۔ امور کی تفویض۔ کیا قرآن مجید کلام الہی نہیں؟ اگر ہے تو پھر دیکھ لیجئے شروع سے آخر تک اس میں توحید ہی کا ذکر ہے۔ معبود، رب، مالک اور مدبر امور جزئی اور کلی صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک اور مختار مطلق ہے۔ یہ سب جان لینے کے بعد جب اس کی الوہیت مطلقہ پر ایمان مکمل ہو جائے تو اپنے جملہ امور کے سپرد کر دینے چاہیے۔ توکل کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ اپنے سب امور کلی اور جزئی طور پر مالک مطلق کے سپرد کر دیے جائیں۔ اگر آپ خود کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے لاف وجود نہیں مارنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایسا چاہتا ہوں یا میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ جو کچھ وہ کرے اور جیسا بھی وہ چاہے اور جس حال میں بھی وہ رکھے، اس کی رضا پر شاکر رہنا۔ اسباب سے تمسک بہرحال توکل سے کوئی منافات نہیں رکھتا، اور جیسا کہ ہم کئی بار یاد دلا چکے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ سارے کا سارا تکیہ اسباب پر ہو، کیونکہ آپ کے وکیل آپ کے مالک نے فرمایا ہے کہ میں رزق اسباب کے ذریعے دوں گا، لیکن اسباب میری مشیت کے بغیر کچھ نہیں دے سکتے۔ آیات توحید میں غور و فکر۔ توحید کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیجیے۔ قرآن مجید میں توحید سے متعلق آیات
میں خوب تدبر کیجیے تاکہ آپ کے اس ایمان کو تقویت ملے کہ اسباب کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔ بعض اوقات اسباب اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں اور ان سے جو فوائد مربوط و متوقع ہوں وہ ان سے حاصل نہیں ہوتے۔ اسباب کا بے اثر ہو جانا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اسباب سے بالاتر کوئی کار فرما طاقت موجود ہے جو قادر مطلق ہے اور اس کی مشیت اسباب سے بے نیاز ہے۔ افلاطون کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ سخت قسم کے اس حال میں مبتلا ہوا، ہر چند علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ آپ طب کے استاد ہیں اور اس قسم کے امراض کے علاج میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس مرض پر آپ قابو نہیں پا سکے؟ افلاطون نے ان سے کہا فلاں سفوف لے آؤ۔ اس نے وہ سفوف پانی کے ساتھ نگل لیا، اسہال فوراً بند ہو گئے۔ وہ پھر شاگردوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میں نے پہلے بھی یہ سفوف استعمال کیا تھا لیکن جب تک مشیت الہی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امر بلا سبب واقع ہو گیا، یہ کسی ایسی وجہ سے ظہور پذیر ہو گیا جس سے بظاہر اس کا امکان نہ ہو۔ چند سال ہوئے صدر الحکومہ مرحوم نے، جو ایک معتدین اور شریف النفس طبیب تھے، مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے، ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض لایا گیا جو بے حد کمزور اور لاغر تھا۔ جب میں نے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہر طرح سے ختم ہو چکا ہے اور اس کا دل، اس کے گردے اور جگر وغیرہ بیکار ہو چکے ہیں اور وہ صرف چند روز کا مہمان ہے۔ میں نے اسے دوا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے متعلقین نے مجھ پر زبان تان دراز کی اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ نیم حکیم ہو، کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں دل میں ناراض تو ہوا لیکن ضبط کر کے ان کے اہانت آمیز الفاظ کے جواب میں ازراہ مذاق کہا، اسے برسمین کا جوشاندہ پلاؤ۔ چند دنوں کے بعد وہی مریض جو اب بالکل تندرست تھا میرے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کے عزیز بھی تھے اور وہ لوگ میرے لیے ایک دمبا اور بہت سا پنیر اور گھی تحفتاً لائے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، جب آپ ایسی اچھی دوا جانتے تھے تو ہمیں مایوس کر کے کیوں بھیج رہے تھے؟ وہ قادر مطلق ہے، بعض اوقات کبھی سبب کو بے اثر کر دیتا ہے اور کبھی بلا سبب کسی امر کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ مسبب الاسباب جو ہوا وہ خود اسباب کا خالق ہے۔ بے اثر چیزوں میں اثر آفرینی اور قوی مؤثرات کا اثر کھو دینا اس کے دست قدرت کے ایک ادنا سے اشارے کا کرشمہ ہے۔ حصول نفع اور دفع ضرر کے اسباب کے پیچھے بھاگنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ محض اسباب کی کوئی حقیقت تو حیثیت نہیں، کیونکہ امور کا مدبر اور مدیر صرف وہ ہے، چاہے تو بلا کسی ادنا سبب کے کسی عظیم الشان امر ظاہر فرما دے اور چاہے تو ہزاروں یقینی اسباب منہ دیکھتے رہ جائیں اور ان کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو۔ جناب موسیٰ کو ارشاد ہوتا ہے کہ اپنی غذا کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگو، اس کا بھی دینے والا میں ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ تو میرے کھانے میں نمک ڈال دے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسی کے توکل پر نمک کے حصول کی کوشش کرو، کیونکہ اگر اس کی مشیت میں نہیں تو ساری دنیا نمک سے پور ہو جائے، آپ کو نمک میں نصیب نہ ہوگا۔ فقہ اور توحید، جب تک توحید میں یقین کامل حاصل نہ ہو انسان عالم اور فقیہ نہیں ہو سکتا اور اسے دینی بصیرت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی علوم میں نور یقین کے حصول کا مقدمہ ہے، اس کے لیے انسان کا علم درست ہونا اور احکام شرعی سے اسے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ عوام عموماً شرک میں مبتلا ہے کہ اسباب کو حاجت روا مانتے ہیں۔ جس طرف دیکھو مادہ پرستی اسباب کی پوجا ہے اور جاہ و مال کی محبت ہے۔ بعض لوگ محراب و منبر کو بھی معبود سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سبب کو مسبب سب کچھ سمجھ لینا شرک ہے۔ تقویٰ اور توحید، علم کے اس مقام تک رسائی کی کوشش ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہماری توحید یقینی ہو جائے۔ خوب سمجھ لے کہ اللہ کے سوا ہرگز کوئی معبود نہیں اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ تقویٰ ہے، کیونکہ جب آپ کا تقویٰ مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ عالم بن جائیں گے۔ وہ آپ کو علم کی دولت نصیب فرمائے گا جس سے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ میں آپ کا یقین مکمل ہو جائے گا۔
آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی، اور جب آپ یہاں سے منزل عقبہ کی طرف روانہ ہوں گے تو علم و ایمان و یقین کا نور آپ کے رہنما ہوگا۔ آخرت کے درجات عالیہ بھی اسی روشنی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقربین سابقین کے مقام تک رسائی حاصل کریں تو صرف یقین کامل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ایمان حقیقی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران نبی کی ملاقات چند اشخاص سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا مومن ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی محض آدھا ہے یا اس کی کوئی علامت بھی تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگے جو کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس پر راضی ہیں، اپنے امور کو ہم نے اس کے سپرد کر دیا ہے اور اس کے امر پر ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ آپ نے فرمایا دانا و حکیم ہو اور قریب ہے کہ حکمت کی بدولت انبیاء کے درجے تک پہنچو۔ مطلب یہ کہ تم واقعی عالم اور اہل حکمت ہو، اس حکمت کے مالک ہو کہ جو کسی کو نصیب ہو جائے تو خیر کثیر کا مالک ہو جاتا ہے۔ جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر نصیب ہو گئی۔ تم راز ہستی کو جانتے ہو اور حقیقت غیب سے واقف ہو، مادہ اور مادیت سے بلند ہو چکے ہو۔ ساری دنیا محسوسات کی پجاری ہے، لیکن تم مقام نبوت سے قریب پہنچ چکے ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال بجا لائے کہ علم و یقین کی دولت حاصل ہو جائے اور مقام توکل پر فائز ہو کر اپنے جملہ امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور آخر العلم التفویض الی اللہ الیہ کا مصداق بن جائے۔ حرص سے بچو۔ پھر حضور نے ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو وہ مکان تعمیر مت کرو جس میں تمہیں رہنا نہیں، اور وہ رزق جمع نہ کرو جسے تمہیں کھانا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اگر تم واقعی صاحب تسلیم و رضا ہو اور اہل توکل ہو تو حرص سے بچو۔ جو شخص جائیداد بنانے کی فکر میں رہے اور ہر وقت اس میں اضافے کی سیکھیں سوچتا رہے، وہ اس اندیشے میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی دولت کم ہو جائے گی۔ وہ آنے والے وقت سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو کافی فکر اور جانی کا اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو آنی کا فکر اور جانی کا غم نہ ہو اور فکر و فاقہ کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعوی توکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ جو شخص قناعت اختیار نہیں کرتا وہ ہمیشہ حرص میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسبب الاسباب پر اس کا ایمان نہیں اور وہ صرف سبب ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ورنہ جس مکان میں اسے کبھی سکونت نہیں رکھنی وہ نہ بنائے، اور وہ رزق جو اس کی اور اس کے خاندان کی ضرورت سے وافر ہو وہ جمع نہ کرے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جنہیں میں نے اپنے کفن دفن کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ازرائے بخل اور حرص تو نہیں، انہیں خرچ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ ورنہ کون ہے جو مرا اور بے گور و کفن مرا۔ جب تک انسان سبب کا پجاری بنا رہے گا مال دنیا اس کا معبود رہے گا۔ اسے چاہیے کہ موت کو یاد رکھے کہ کہیں جگہ گرم کرنے سے پہلے ہی کوچ کا نکارہ نہ بن جائے۔ بے نیاز کی طرف بازگشت۔ ارشاد خدا بندی ہے اللہ سے ڈرو، تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ پر کتنی احتیاط لازم ہے کہ آپ سے اس کی شان میں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے کہ اس کو کیا منہ دکھائیں گے۔ غرض خدا سے امید اللہ کے حضور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آدمی اس کے پاس جاتا ہوا کتنا برا لگتا ہے جس کی شان میں وہ ساری عمر گستاخیاں کرتا رہا ہو۔ جناب امام حسن مجتبیٰ جب موت اور قبر اور بعض کو یاد فرماتے تھے تو فرتے گریہ سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی، اور جب بھی روز حشر اس سے روبرو ہونے کا تصور فرماتے غش کر جاتے، کیونکہ علم و یقین کے بلند مقام پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ کی قوت و عظمت کی پوری معرفت رکھتے تھے اور اس کے حضور پیش ہونے کی ہیبت سے واقف تھے۔ حبیب ابن مظاہر فقیہ تھے، آل محمد اہل علم و حکمت ہیں،
جس کسی کو بھی ان کے نور معرفت سے کوئی کرن نصیب ہوئی عالم باعمل ہو گیا۔ اس بات کو معمولی نہ جانیے، ان حقائق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان علماء میں شمار ہوں جنہیں آل محمد عالم سمجھیں، نہ کہ جنہیں عوام عالم سمجھیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے سفر کے دوران ایک قاصد کے ہاتھ ایک خط جناب حبیب اپنے مظاہر کو کوفہ میں بھیجا۔ اس کا عنوان آپ نے اے فقیہ مرد تحریر کیا۔ حبیب واقعی فقیہ تھے کہ خدا شناس اور امام شناس تھے، اور مبدأ کی بنیاد توحید کی معرفت ہے۔ علم دنیا سے توحید نہیں ملتی۔ رستہ گم نہ کیجیے اور اس جہل مرکب میں مبتلا نہ ہو کہ آپ اہل علم میں سے ہیں، یہ غرور آپ کو ہلاک کر دے گا۔ مجلس نمبر 22 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ توکل ایمان کا لازمہ ہے۔ آیت جلیلہ قرآنی اور عقلی وجدان کی شہادت کے مطابق توکل ایمان کی شرائط اور اس کے لوازم میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں پوری صراحت سے یہ ارشاد خداوندی ہے، اگر ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جیسا حکم ایمان کے لیے ویسے ہی توکل کے لیے بھی ہے۔ خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک خدا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ کو دل سے اس بات کا یقین ہو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو بڑی قوت و قدرت والا ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ کا حکم اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اسے خدائے بزرگ و برتر جان کر پورے کا پورا بھروسہ اس کی رضا پہ کریں۔ اسباب کو اپنی تاثیر میں اس کی مشیت سے بے نیاز نہ سمجھیں اور ہر قسم کی امید اس سے رکھیں۔ پس جو شخص اسباب کو مشیت ایزدی کا پابند نہ مانتا ہو، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ جو انسان مال و دولت، طبیب یا دوا کو اپنے امور زندگی میں رضائے الہی سے وابستہ نہیں سمجھتا، وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اسباب بمقابلہ مشیت۔ کفر کا معنی چھپانا ہے۔ یہ نور حقیقت کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ جب انسان اسباب ظاہری کے ذریعے سے کسی امر میں کامیاب ہوتا ہے تو مسبب الاسباب تک اس کی نظر نہیں جاتی۔ وہ یہ سمجھ کر کہ شفا صرف طبیب کی تشخیص اور اس کے علاج نے دی ہے، طبیب پر تو ایمان لے آتا ہے، لیکن طبیب کا خالق ہے جس کی مشیت طبیب کی صحیح تشخیص اور اس کے کامیاب علاج میں کار فرما رہی اس کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ لیکن توحید پر یقین رکھنے والا انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے، لہٰذا اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا، اور اگر وہ کبھی کسی مقصد کے لیے اسباب دنیاوی کو اختیار بھی کرتا ہے تو تکیہ اس کا مکمل طور پر مسبب الاسباب پر ہی ہوتا ہے۔ پس جو شخص صرف اسباب کی تاثیر کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ یہاں کفر سے میری مراد کفر حقیقی ہے، نہ کہ وہ کفر جو ظاہری اسلام کی ضد ہے اور جو شہادتیں کے اقرار و اعلان سے برطرف ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد انسان پر اسلامی شرعی احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان مسلمان تو ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے سعادت اور نجات کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اسباب کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے اور وہ مشیت ایزدی کے زیر اثر ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایسے امور کا ذکر ہے جو باعث عبرت ہیں۔ ذرا دریائے نیل کے شگافتہ ہونے پر غور کیجیے۔ پانی کا خاصا بہنا اور سیلان کی حالت میں رہنا ہے، اس کی اس خاصیت کو اس سے جدا کرنا قطعاً محال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس میں 12 رستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پانی اکٹھا ہو کر دیوار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دریا کی تہہ ایسی خشک ہو جاتی ہے کہ لوگوں اور ان کی سواریوں کے گزرنے سے اس میں گرد بلند ہوتی ہے۔ کیا اس چیز کی علامت نہیں کہ سبب نے اپنی تاثیر کھو دی ہے؟ کیا اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ سبب ارادہ غیب کے تابع ہے؟ اگر وہ ارادہ فرمائے تو سخت پیاس پانی پیے بغیر دور ہو جائے، لیکن اس کی مشیت میں نہ ہو تو جتنا بھی پانی پی لو پیاس کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور بعض بیماریوں کی صورت میں ایک گھونٹ بھی جان لیوا ثابت ہو، جیسا کہ مرض استسقاء میں عموماً واقع ہوتا ہے۔ عبد الملک اور مرض استسقاء۔
لکھا ہے کہ عبد الملک مروان اموی مرض استسقاء میں مبتلا ہوا۔ اس کے طبیب خاص کا حکم تھا کہ 1-2 روز پانی اس کے حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن بدبخت پر پیاس غالب ہوئی اور اس نے تاکیدی حکم دیا کہ اسے پانی پلایا جائے، اور کہنے لگا مجھے پانی دو خواہ اس سے میری جان جاتی ہو، اور آخرکار اس یقین کے باوجود کہ پانی اس کی موت کا پیامی ہے، اس نے پانی پی لیا اور ہلاک ہو گیا۔ جی ہاں، وہی پانی جو زندگی کے لیے اتنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف پیا جائے تو نہ صرف یہ کہ زندگی کا سبب نہیں رہتا بلکہ ہلاکت کی یقینی وجہ بن جاتا ہے۔ امیر معاویہ کے متعلق لکھا ہے کہ نبی کی بددعا سے جوع البقر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جو کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی خالص سیر نہیں ہوتا تھا۔ اصحاب فیل، سورہ فیل میں کیسے محور العقول واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابرہہ اور اس کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آ رہے تھے تو آسمان میں اچانک ابابیلیں نمودار ہو گئیں، جن میں سے ہر ایک کے منہ میں 3 اور پاؤں میں 2 ریت کے دانے کے برابر پتھریلی مٹی کے ڈھیلے تھے۔ وہ ننھے ڈھیلے انہوں نے ابرہہ کے فیل سوار لشکریوں پر پھینکے، وہ ان کے جسموں میں گھس جاتے اور سواریوں اور ہاتھیوں کے بدنوں کو چھید کر جسم کے پار ہو جاتے۔ اس طرح سے وہ ہاتھی سواروں کا سارا لشکر تلف ہو گیا۔ یہ خدائی مشیت ہے کہ ہاتھیوں کی فوج کی تباہی کا کام مٹی کے ذرات سے لے لے۔ تاریخ جزیرہ عرب کے مطابق نبی کی ولادت مبارک اسی ہاتھیوں کے حملے والے سال میں ہوئی۔ اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا گیا، اور علی کی ولادت 30 عام الفیل میں ہوئی، جبکہ حضور کی بعثت شریف 40 سال عام الفیل میں ہوئی۔ جب تک اسلامی سنہ ہجری کا اجرا نہیں ہوا، تاریخ عرب میں عام الفیل والا کیلنڈر استعمال ہوتا تھا۔ پھر آپ نے حلقے اسماعیل پر چھری کا بیکار ہو جانا بھی سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے 70 بار تیز دھار والی چھری کو پوری طاقت سے فرزند کے نازک گلے پر چلایا، لیکن اس پر کاٹ کا ہلکا سا بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ جو چیز اس کی مشیت میں نہیں اس کا واقع ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کی مشیت نہ ہو تو ساری دنیا کا اصلاح خانہ ایک ناچیز مخلوق کو بھی کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے تاکہ آپ کا یقین راسخ ہو جائے کہ ایمان کا قطعی لازمہ توکل ہے۔ یقین کی حد توکل ہے۔ روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یقین۔ انہوں نے پوچھا یقین کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل۔ یہ سب کچھ سبب اور مسبب اور ان کے باہمی تعلق کی معرفت کا نتیجہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اسباب کی تاثیر اس کی مشیت پر منحصر ہے تو اس یقین کی علامت توکل ہے، یعنی اسباب کی بجائے اس کا اعتماد مسبب پر ہوتا ہے، اس کا مکمل تکیہ اس کی ذات قدیر پر ہوتا ہے، اور اپنے تمام امور کو اس نے اس کی مشیت کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ ایک دفعہ اسباب کی قید سے آزاد ہو گیا تو سبب کا وجود و عدم اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ سبب موجود ہو یا نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے نزدیک اپنے خواہش و ارادے سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جائے، یعنی جب اس کا ایمان اس بات پر استوار ہو گیا کہ حصول مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت پر تکیہ اس کے اپنے اسباب و ذرائع سے زیادہ مفید اور یقینی ہے، تو پھر اسے اگر کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے تو بھی اس کا اعتماد اپنے مال و دولت یا مقام و مرتبہ یا اپنے متعلقین کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت پر رہے گا۔ لیکن اگر صرف اسباب پر ہی اسے اعتماد ہوا تو پھر طبیب اور دوا ہی شفا دہندہ ہوں گے، اور طبیب کو صحیح علاج کی ہدایت دینے والی ہستی اسباب کی گرد میں چھپ جائے گی۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اور دوسروں کے امور کے لیے اسباب پر تکیہ کرنے کے نتائج سے عبرت پکڑیں؟ شاہین اور اسیر، سید جزائری نے انوار نعمانیہ میں لکھا ہے کہ ایک حاکم کو اس طریقے سے عبرت نصیب ہوئی کہ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ شکار کے دوران ظہر ہو گئی۔ اس کے غلاموں اور سپاہیوں نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور
مرغ بھون کر اس کے دسترخوان پر رکھا۔ اچانک ایک شاہین آسمان کی بلندیوں سے جھپٹا اور چشم زدن میں مرغ کو اچک کر لے گیا۔ حاکم نے غضبناک ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا پیچھا کریں اور خود بھی ان کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کچھ دور جا کر شاہین ایک پہاڑ کو عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ سب نے بھی پیادہ ہو کر پہاڑ عبور کیا اور دوسری طرف اتر گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک انسان جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں زمین پر پڑا ہے اور شاہین اپنی چونچ سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ گوشت ختم ہو جانے کے بعد شاہین نے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور اسے پلا دیا۔ وہ لوگ اس قیدی کے نزدیک آئے اور اسے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، سوداگری کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں چوروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے میرا سارا مال لوٹ لیا اور پھر مجھے بھی مارنا چاہا۔ میں نے ان سے جان بخشی کی التجا کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں اندیشہ کہ تم شہر میں جا کر ہمارے خلاف مخبری کرو گے، اور پھر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے روٹی لے آیا اور آج کہیں سے بھنا ہوا مرغ لے آیا۔ روزانہ 2 مرتبہ میری خبرگیری کرتا ہے۔ حاکم کا ذہن اس مقام پر بدل گیا۔ کہنے لگا، وائے ہو ہم پر کہ ہم ایسے خدا سے غافل ہیں جو اپنے بندوں کی اس طرح خبر گیری کرتا ہے۔ آخر کار تخت و تاج کو چھوڑ کر اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو گیا۔ غرض کے عبرت کے اسباب ہر جگہ بکثرت ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق نے سورہ یوسف کی آیت شریفہ ان میں سے بہت سے بظاہر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن عملاً مومن نہیں ہیں بلکہ مشرک ہیں کی تفسیر میں ایک سائل کے سوال پر کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایمان بھی لے آئے اور پھر بھی وہ مشرک ہو، آپ نے مفصل جواب بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ کہ یہاں شرک سے مراد شرک خفی ہے، جس کی مثال یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میں یقیناً ہلاک ہو جاتا ہے، یا اگر فلاں نہ ہوتے تو میں اہل و عیال سے محروم ہو جاتا ہے۔ راوی نے عرض کیا، پھر کیا کہیے کہ آپ نے فرمایا، یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فلاں کو نہ بھیجا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ توکل اسباب سے قطعاً دستبردار ہو جانا نہیں، بلکہ تہ دل سے یہ یقین ہونا ہے کہ سبب کا مؤثر ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ قوت و قدرت ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں، اور بلا استثناء ذرے سے لے کر پہاڑ تک، جرثومی سے لے کر ہاتھی تک، اور تمام موجودات، زمین و آسمان و ستارگانی اور کہکشانی نظاموں کا ادارہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ رسوا کن عمل، اس حقیقت پر مکمل ایمان ضروری تاکہ مقام عمل میں رسوائی نہ ہو۔ اگر یہ یقین و ایمان موجود ہو تو قضاء و قدر پر اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر واقعاتی طور پر وہ کچھ ظہور میں آئے جس کی طبیعت کو خواہش ہو تو ایسے مقام پر چوں چراں اعتراض ایمان کے دعوے کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ غرض کہ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ ایمان اس کا پختہ ہے، اہل توکل ہے اور صاحب تسلیم و رضا ہے، لیکن ایک ہی آزمائش میں اس کی ساری حقیقت کھل جاتی ہے اور اسے خود اپنی ذات پر شبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صفت توکل سے نوازے تاکہ ہمارا مکمل توکل اس کی ذات اقدس پر ہو۔